بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم جو کیا کرتے ہیں کسی ایک اچھی بات سے کیا کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو، پھر اس کے بعد ہم آپ کی کالز لیں گے۔ ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ اونچی آواز کو پسند نہیں فرماتا، اونچی آواز کو پسند نہیں فرماتا، مگر یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ قاضی کی عدالت میں اونچی آواز میں گفتگو کر سکتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو۔ ناظرین و سامعین، اس کے ضمن میں اس کی تفسیر اگر اٹھا کر دیکھیں تو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں اور آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، اور ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسے ہی الفاظ نکالنے لگا۔ اچھا، آپ صبر کرتے رہے، اور بعض اوقات اتنے نرم دل لوگ ہوتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہے نہیں کہتے، نہیں جواب دیتے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ لمٹ کراس کر دی اس نے، یار اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اب وہ ہوا یہ کہ جب زیادہ کہا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا۔ اچھا، اب تک آقا علیہ السلام خاموش تشریف فرما ہے، اور جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برداشت سے باہر ہوا تو آپ نے اسے کوئی جواب دیا، کوئی بات کہی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں کو کہاں گوارا ہے کہ آقا علیہ السلام کسی بات میں ذرہ برابر بھی ناراضگی کا اظہار فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اتنی دیر سے وہ شخص مجھے کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا اور اس وقت آپ خاموش تھے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن جب میں نے ایک جواب دیا تو پھر آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ بندہ نواز، مجھے لگا کہ آپ کچھ ناراض ہو گئے ہیں، آپ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ ناظرین، یہ جو میں آخری جملہ کہوں گا نا آقا علیہ السلام کا جو جواب میں سناؤں گا آپ کو، اس سے پہلے میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ اول تو ہم کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، ذرا سی بات ہو میں اسے جواب نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، صحیح ہوں یا غلط ہوں ہم جواب دیتے ہیں، دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر صحیح بھی ہوں اور ذرا سے کوئی بات کہہ دے ہم فوراً جواب دیتے ہیں، یار میں جب صحیح ہوں تو میں جواب کیوں نہ دوں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر عزت کی بات آ جائے یا کوئی ایسی بات آ جائے جس کا جواب دینا ضروری ہے تو وہاں پر تو دیں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی مفتی شرع کے پاس آپ اپنا مسئلہ لے کر گئے ہیں تو وہاں تو فریقین کا معاملہ ہوگا تو جواب دیں گے، عدالت میں گئے خدا نخواستہ تو وہاں تو جواب دینا ضروری ہے، یا کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ ہوا کسی نے الزام تراشی کر دی تو جواب دینا ضروری ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ خواہ خواہ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ خاموشی سے اٹھ کر باہر تشریف لے آئے اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا، تو مجھے پریشانی لاحق ہے کہ آپ کہیں ناراض تو نہیں ہیں۔ تو سنیے ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ فرمایا کہ ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے اور وہ شخص بات کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ تمہاری جانب سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے زبان کھولی تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا، تو میں بھی اٹھ کر چلا آیا۔ ناظرین و سامعین، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ظالم اگر باتوں کے ذریعے ظلم کر رہا ہے یا کسی طریقے سے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے، آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، خواہ مخواہ کی الزام تراشیاں کر رہا ہے،
اگر آپ خاموش رہیں گے، میں نے پہلے ہی کہا کہ جہاں پر جواب دینا ضروری ہے وہاں کی بات نہیں ہو رہی، لیکن خواہ کی باتوں پر آپ خاموش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی طرف سے اس کو جواب دیں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جو کسی پر بہتان لگاتا ہے نا، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے اگر وہ بہتان جھوٹا ہے نا، بہتان تو ہوتا ہی جھوٹا ہے، ایسے افترا کیا، کسی پر غلط بات چسپاں کر دی، عیب جوئی کی، تو فرمایا کہ مرنے سے پہلے وہ بھی اس عمل میں مبتلا ہوگا۔ اسی لیے ناظرین کبھی کسی پر کوئی بات نہ کیجیے، اسے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہماری قبروں میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ شاہد صاحب نے کیا کیا تھا، زاہد صاحب نے کیا کیا تھا، فلاں خالد صاحب نے کیا کیا تھا، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا، ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہمارے متعلق۔ اسی لیے کسی کے پیچھے نہ پڑیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ناظرین و سامعین، اگر کوئی غلط بات بھی آپ کے متعلق کہتا ہے اور اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، آپ خاموش ہو جائیں، اللہ کے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ بہترین بدل عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے اور ایک دوسرے پر الزام تراشیوں سے ہماری اس مسلمان قوم کو محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے ہنا بات کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب میں نے دیکھا تھا کہ میں مدینہ پاک شہر میں ہوں۔ اچھا یہ بتائیں یہ خواب کب آپ نے کس وقت دیکھا؟ ارلی مارننگ فجر کے ٹھیک بعد۔ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ بتائیے۔ تو میں نے دیکھا تھا میں مدینہ پاک میں ہوں، تو اور میں زمین کی جو گرد ہوتی ہے نا وہ ہاتھ سے میں نے انگلیوں سے اکٹھی کی ہے۔ تو میرے ساتھ جو کوئی محترمہ ہے بچی، وہ مجھ سے کہتی ہے تم تو یہاں مدینہ پاک میں مٹی جمع کر رہی ہو، پاکستان میں تو نا اس مٹی کو لوگ ترستے ہیں کہ ہاتھوں میں پیروں میں لگ جائے، میں اپنے ہاتھوں سے اکٹھی کرتی ہوں۔ آگے کا خواب بتانے منع کیا اسے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے اور بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں کون اور کہاں سے؟ لال حسین بات کر رہا ہوں جی۔ لال حسین؟ ہاں جی، ننکانہ صاحب سے۔ ننکانہ صاحب سے بات کر رہے ہیں جی، فرمائیے۔ نہیں جی، یہ فرما یہ رہے تھے بھی کچھ کاروبار دے ذریعے نا مطلب آمدن دے بارے۔ خواب کیا دیکھا ہے آپ نے؟ خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب چلیں جی بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں ناظرین و سامعین اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ساری مٹھائیاں ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جو ریلیٹیو ہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں شاہکوٹ سے۔ جی فرمائیں۔ جی میں نے آپ سے اپنے خواب کی اچھا یہ بتائیں کہ خواب کس وقت دیکھا آپ نے؟ تقریباً فجر کا ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے اب آپ آگے بتائیں۔ یہ لاسٹ ویک میں نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ابھی آج ہی میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے۔ جو لاسٹ ویک دیکھا ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری مٹھائیاں ہیں اور مکھانا ٹائپ جو ہوتی ہیں نا ڈبے وغیرہ میں ہوتی ہیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں، اور پھر اچانک میں اپنے گھر واپس آ جاتی ہوں اور ہمارے ریلیٹیو ہیں ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، بہت خوش ہیں ہم لوگ۔ لیکن پھر کیا ہوا ہے جو آج میں نے دیکھا ہے بہت سارا سبزہ ہے، سبزہ ایسا ہے کہ جیسے وہ سرسوں کا، یہ جو سرسوں ہوتی ہے نا وہ ہم لوگ کاٹ کے لائے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، لیکن میں چارپے پہ بیٹھی اپنی دوست سے باتیں کر رہی ہوں اور اچانک سے ایک چھپکلی آتی ہے اور میرے بال جو ہیں چارپائی کے نیچے لٹک رہے ہیں، وہ ان میں پھنس جاتی ہے، میں اس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہوں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے تو 4 بجے کا ٹائم ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کچھ گھر میں پریشانی ہے کسی حوالے سے؟ جی گھر میں پریشانی ہے، بھائی جو ہیں وہ نا کام پہ نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی عمر ایج کتنی ہے؟ میری ایج جو ہے وہ 25 ایئر۔ آپ میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں؟ ان میریڈ ہوں۔ کوئی رشتوں کے سلسلے میں پریشانی ہے آپ کو؟ رشتے گھر میں بات چل رہی ہے رشتوں کی، لیکن میں پریشان ہوں اس سلسلے میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? खालिद बात कर रहा हूँ खानेवाल से। अब्दुल कादिर। खालिद। अच्छा खालिद बात कर रहे हैं खानेवाल से। जी फरमाइए। बाद टाइम अपने आप को यानी बरहना देखना काम में। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की? मैं नमाज में सर कोताही हुई। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन व सामीन। हम इंशाल्लाह मज़ीद कॉल्स लेंगे और एक हद तक कॉल्स लेंगे, आखिर में फिर जवाब देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉल्स हों। लेकिन इससे पहले हमें जाना है ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामीन, चलते हैं कॉलर्स की जानिब, देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं अबूधाबी से बोल रही हूँ। जी मेरी बहन बताइए। जी मेरे 2 ख्वाब हैं। एक ख्वाब मैं 1 साल पहले तकरीबन देखती थी कि थोड़ा मैं परेशान थी उस टाइम, ठीक तो है अक्सर वॉशरूम की गंदगी नजर आती थी मुझे ना, ठीक है बार बार वही ख्वाब। और दूसरा ख्वाब है मैं समंदर, कुछ महीने पहले की बात है, 2 महीने, कि समंदर की कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने ला कर रख दी हैं और बोल रहे हैं कि ये तो बहुत कीमती चीजें हैं, जैसे कि मोती वगैरह। ठीक है। ये अच्छा ये बताएं कि आप मैरिड हैं? जी 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 बच्चे हैं आपके? जी जी। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं? नहीं वो वफात है, वो इधर जी? के अरबी थे, वो इधर वफात हो गए वो। अच्छा इधर के उनकी अरबी थे उनकी वो। वफात हो गई है, ठीक है। इधर के अरबी थे वो। अच्छा ये बताएं कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी कौन और कहाँ से? हाँ मैं नूर बात कर रही हूँ, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। कराची जी फरमाइए मेरी बहन। ज़रा सा मुझे आवाज़, आपकी आवाज़ कट कर आ रही है, तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर मोबाइल से बात कर रही हैं तो थोड़ा सा ज़रा सा ओपन एरिया में आ जाए। ठीक है ठीक है। मैंने देखा है कि मैं मदीने जाती हूँ जी तो है ना, मैंने और मेरी बेटी ने 2 बार उम्रे भी कर चुके, मगर मेरी फिर ख्वाहिश है कि मैं दोबारा जाऊँ, तो मैंने अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं छठा से बात कर रही हूँ, फातिमा। जी मेरी बहन फरमाइए। जी ख्वाब देखा है कि ख्वाब मेरे किस वक्त अब्बू देखा जो है, हैं, किस वक्त देखा आपने? जी, वो याद नहीं, लेकिन कुछ अच्छा अरसे ठीक पहले है का देखा ठीक हो। है ठीक है। तो अब्बू की डेथ हुए कई साल हो गए, उसने जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन ख्वाब में देखती हूँ कि मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझसे अच्छा खफा हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि घर में कुछ लड़ाई झगड़े तो नहीं है? बस एक नाचाकी सा माहौल है कि चिड़चिड़ापन, सबको कोई एक दूसरे से सही से बात नहीं करता, इस तरह से। ठीक है सही है। अच्छा ये बताएं कि आप अपने वालिद साहब की बहुत लाडली थी? जी जी बहुत। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? सर सियालकोट से बात कर रहा हूँ, नवीद। नवीद साहब क्या हाल है, खैरियत से? जी सर। जी फरमाइए, ख्वाब बताइए। सर मुझे ख्वाब आया था कि मुझे ना सांप नजर आते थे ख्वाब में। एक दिन आया तो फिर तीसरे दिन फिर ख्वाब आया, फिर मुझे 2 सांप नजर आए। अच्छा ये बताएं और, काम क्या करते हैं आप? मैं सर सब्जी मंडी में काम करता हूँ। अच्छा कुछ परेशानी है आपको? फैमिली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो फिर तीसरे दिन जब मुझे ख्वाब आया तो मैंने उनको सांपों को ना मार दिया था। अच्छा सांपों को मार दिया फिर आपने, चले ठीक है, ये अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? सर मैं बाकायदा मेरा नाम है, और मैंने पिछली रात ख्वाब में आप कहाँ से बात कर रही हैं? उकाड़ा से। ओकाड़ा से बात कर रही हैं। ये फरमाई, ख्वाब कब देखा आपने, किस वक्त देखा? रात को मैंने ख्वाब देखा, पिछली रात में ठीक है। मदीना तशरीफ ले गई थी, तो वहाँ ना हमारे जाने वाले 3-4 थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लंगर खाना कहाँ मुझे लंगर देंगे, लेकिन उन्होंने मेरी तवज्जो नहीं की। लेकिन उधर मैंने कब्रें देखी, देखा कि कब्रों में
پتہ نہیں ہے ہمارے رشتے دار ہیں. میں نے دیکھا ہم ادھر ہی دفن ہو جائے تو بہتر نہیں ہے کہ ادھر قبروں میں جگہ تو ہے, لوگ کہتے ہیں کہ پتھروں میں جگہ ملتی ہے, لیکن ادھر مدینہ شریف میں تو قبریں ہیں. اسی وجہ سے میرے پتے کا آپریشن والے کے پیٹ کا مریض بھی ہوں میں 2 ماہ سے, لیکن نماز اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی میں نے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ پریشانیاں ہیں ویسے؟ پریشانی تو پرس پریئر کی تھی جو میرے حال ہوگی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن خواب سنائیے. میرا ہاتھ تو یہ کہ نام ہے, مجھے ہمیشہ خواب میں سانپ نظر آتے ہیں, جیسے ہمارے گھر میں کہیں باہر جاؤ تو باہر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ نقصان تو نہیں پہنچاتے؟ نہیں, باہر کی جیسے نقصان نہیں پہنچاتے, جیسے گھر میں کمرے میں آتے ہیں پاؤں رکھتے ہیں ایک دم ساتھ دیکھ کے جیسے بھاگ جاتے ہیں. اور ایک اور خواب یہ مجھے بچے نظر آتے ہیں. اچھا آپ میرڈ ہیں؟ نہیں نہیں. اچھا کتنی ایج, کتنی, میری بات سن لیں پہلے میری بات سن لیں. کتنی ایج ہے آپ کی؟ عمر پوچھتی کتنی آپ کی؟ ہیلو السلام ہاں علیکم. اماں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی جو بیٹی ہیں ان کی ایج کتنی ہے؟ اس کی عمر 18 سال, 17-18 سال. ٹھیک ہے, گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ پریشانی بہت ہے, بہت ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں سدرا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی فرمائیے. جی میں نے خواب دیکھا ہے کچھ دن پہلے. مجھے یہ نا نماز پڑھ کے سوتی ہوں اکثر, مجھے اس ٹائم خواب آتے ہیں تقریباً 9 بجے کے قریب. تو میں بے حال ہوں, اور اتنی بے حال ہوں, میرے خاوند حیات ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں خواب میں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. تو میرا کوئی آسرا نہیں ہے, میں اتنی غم میں ہوں. بیری کا درخت دیکھتی ہوں, اس میں ایسے دیکھتی ہوں کہ اس میں حصے ہیں, ایک میرے سسر کا ہے اور فلاں کا ہے, پھول وائٹ کلر کے دیکھتی ہوں. تو اب یہ کہتی ہوں کہ پتہ نہیں اب میں کیا کروں گی, ایسا کیوں ہوا ہے ہمارے ساتھ, میں بہت بے حال ہوں. اچھا ویسے آپ کے خاوند ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ بس زمیندار ہے. اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نہیں, گھر میں وہ چل رہا ہے, وہ دوسری شادی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے خواب دیکھا ہے نا, میں علی پور سے بول رہی ہوں. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے خواب دیکھا ہے جی علی پور. جی جی فرمائیں. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں میٹھے چاول ہے نا, تو میرا شوہر اور میں دونوں وہ بانٹ رہی ہیں, جیسے لوگوں کو خوراک دیتے ہیں نا اس طرح تھوڑے تھوڑے سے ڈال کے پلیٹوں میں دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو شور میرا ساتھ ہے نا, وہ ایک دیکھا ختم ہوتا ہے پھر دوسرے سے دینے شروع کر دیتے ہیں نا. تو میرے سین میں دیکھا ہے, سین میرا نہیں ہے کسی اور کا سین ہے, لیکن چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے نا, اس میں نیلے رنگ کا پانی ہے, اور اس میں جیسے جہاز نہیں جا رہا ایسے جہاز جا رہا ہے. اچھا اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ بس مزدوری وغیرہ کرتے ہیں. تو کوئی پریشانی ہے اس وقت؟ جی پریشانی تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عمر رکھا ہے. عمر راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے فرمائیں. جی میں نے خواب دیکھا تھا, بادل آئے ہوتے ہیں اور بجلی پڑتی ہے بہت زیادہ. تو میں چل رہا ہوتا ہوں تو میری اگلی سائڈ پہ بجلی پڑ جاتی ہے, اور لیکن میرے اوپر سے اس کی نا روشنی آ جاتی ہے, مطلب بجلی کی. تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ابھی تکلیف بہت ہوگی, گھر والے کہتے ہیں جیسے. اور ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں تو وہ باہر جاتا ہے تو اس پہ تو بالکل بجلی گر جاتی ہے اور وہ بالکل جلا ہوتا ہے, اس طرح عجیب سی خواب آتی ہے. اچھا یہ بتائیں گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ جی پریشانی ہے. آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں کچھ؟ جی ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی میں سمرا بات کر رہی ہوں آزاد کشمیر سے. جی فرمائیں فرمائیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچوں کو نا چھت سے نیچے پھینک دیتی ہوں. اچھا اچھا اچھا, یہ بتائیں کہ کسی بات پر غصہ آتا ہے آپ کو خواب میں, اسی لیے پھینکتی ہیں؟ غصہ تو ہر وقت رہتا ہے. ٹھیک ہے, حقیقت میں بہت زیادہ غصہ آتا ہے آپ کو؟
جی بالکل آتا ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین, اب ہم چلیں گے ویڈیوز کی جانب کہ واٹس ایپ پہ اپنے ویڈیوز میں کون سے خواب بیان کیے تاکہ ان کی تعبیرات بھی پھر انشاءاللہ ایک ساتھ ہم عرض کریں گے. دیکھتے ہیں کہ پہلی ویڈیو کون سی ہے. السلام علیکم سر, میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میں نے تقریباً 6 ماہ پہلے اپنے میٹرک کے امتحان دیے تھے اور اب تقریباً 10 دن بعد میرا رزلٹ آنے والا ہے. میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا رزلٹ آیا اور میرے تمام بکس میں سے بہت اچھے نمبر آئے ہیں اور اردو کی بک میں سے صرف میرے 2 نمبر آئے ہیں. میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں کہ باقی تمام میں سے بہت اچھے نمبر آئے ہیں. اور السلام علیکم, میرا نام نبیل خان ہے اور میں حسن ابدار ضلع اٹک کا رہنے والا ہوں. میں نے خواب دیکھا کہ میں خون کے دریا میں ڈوب رہا ہوں اور اوپر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. یہ مجھے نہیں پتہ تلاوت کون سی صورت تھی, یہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور اچانک سے میں پھر ڈوب گیا اور پھر تلاوت کی آواز بھی آنا بند ہو گئی. پلیز مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم, میرا نام نمرہ, ہم لیے سے بات کر رہے ہیں. میرے آپی کو 2 سال سے مسلسل شادی کے خواب آ رہے, کزن کی اور بھائیوں کی. بھائی کی ابھی کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی, کزن کی ہو گئی ہے اور آپی کی ابھی شادی نہیں ہوئی, آپی کنواری ہے. اور مجھے بھی کافی مرتبہ ایک ہی خواب آتا ہے, وہ بھی کسی کے ساتھ کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے اور میری عمر 15 سال ہے, ابھی میں پڑھتی ہوں. پلیز اس کی تعبیر بتا دیں. میں مس ثنا بات کر رہی ہوں. میری والدہ کا نام شبینہ بیگم ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے رشتے آتے ہیں اور اس کے بعد نا کافی 4-5 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ رشتے تو بہت آتے ہیں مگر پسند نہیں, کبھی میں پسند نہیں آتی, کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیں. اور اس کے علاوہ میں خواب میں اکثر چپکلیاں دیکھتی ہوں, کبھی اس کو مار بھی دیتی ہوں. اور اب تو ایسا خواب دیکھا تھا کہ 2 میری دوست ہیں, ان کے پر وہ چھپکلیاں گری, انہوں نے کاٹا ہے, تو اس کے بعد وہ مجھ پر آ کے اس نے کاٹا ہے. اور اس کے علاوہ میرے سر میں بہت شدید درد رہتا ہے, اکثر مغرب کے ٹائم یا پھر عصر کے ٹائم شروع ہوتا ہے اور عشاء تک رہتا ہے. سر میں بہت شدید درد رہتا ہے, کندھوں میں میرے بہت درد رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ویلکم بیک ناظرین و سامعین. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ہم خوابوں کی تعبیرات انشاءاللہ عرض کریں. کراچی سے ہنا بہن نے یہ کہا کہ ہم نے یعنی فجر کے بعد یہ خواب دیکھا کہ مدینے میں ہے اور جو مدینے کی گرد ہے وہ ہاتھوں سے اکٹھی کر رہی ہیں. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. دیکھیں, مدینہ منورہ کی جو گرد ہے نا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ اس کی گرد, اس کے غبار میں بھی شفا ہے. تو یہ مدینہ منورہ کی مٹی, اس کی گرد و غبار, اس میں اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفا رکھی ہے. حالانکہ پہلے یہ یثرب تھا, لیکن آقا علیہ السلام تشریف لائے تو یہ شفاؤں کا مرکز بن گیا. پہلے بیماریوں کی آماشگاہ تھی. تو خواب میں جب آپ اسے اکٹھی کر رہی ہیں اور آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں لے جائیں گی تو کوئی اس پر چلے گا نہیں, تو یہ بہت اچھا سائن ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک تعبیر اس کی یہ بھی نکلتی ہے کہ آپ کی وہاں پر حاضری متوقع ہے, حاضری ہو سکتی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, عشق مصطفیٰ سچا رکھیں تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں کہ بہت جلد آپ کی حاضری کے اسباب ہو جائیں. دوسرا یہ کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے تو آپ ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, یا آپ جو بیمار ہیں اس کے لیے آپ کافی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے, کبھی دوا لا دی, کبھی کچھ لا دی. تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ چونکہ اسے اکٹھا کر رہی ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو شفا دلانے کا سبب بن رہی ہیں. اور تیسری تعبیر میں نے بتا دی آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر انشاءاللہ آپ کی حاضری ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے سعدیہ شاہ نے یہ پوچھا
सादिया ने ये पूछा शाहकोट से, फजर के वक्त ये ख्वाब देखा कि बहुत सारी मिठाइयाँ अपने घर में मतलब बहुत सारी मिठाइयाँ हैं और फिर ये अपने घर वापस आ जाती हैं। फिर दूसरा ख्वाब देखा कि बहुत सारा सब्ज़ा है, वो कुछ सरसों जो है वो लेकर अपने घर लाती हैं तो छिपकली इनके बालों में फंस जाती है। अच्छा, ये बता रही हैं कि कुछ मतलब परेशानियां भी हैं, कुछ रुकावटें भी हैं। यहाँ पर ये है कि देखें जो दूसरा ख्वाब है ना कि बहुत सारा सब्ज़ा है, सरसों आप घर लाती हैं, यहाँ तक ये मंज़र बहुत अच्छा है, लेकिन आपके बाल जो है वो बेड के नीचे तक आ रहे होते हैं तो वहाँ पर छिपकली आकर फंस जाती है। तो इसका मतलब इशारा ये निकल रहा है कि कुछ न कुछ रुकावट मौजूद है, कुछ न कुछ रुकावट मौजूद है। दूसरा ये कि बहुत सारी मिठाइयाँ हैं आप देखती हैं और फिर अपने घर वापस आ जाती हैं। तो मिठाइयाँ खुशी के वक्त तकसीम की जाती हैं, खुशी के वक्त खाई जाती हैं। तो ये इसको दोनों ख्वाबों को मिलाकर ये ताबीर बनती है कि अभी कुछ रुकावट हो सकती है, कुछ कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आप कोशिश करें उन परेशानियों से निकलने की, तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह बहुत जल्द इन परेशानियों से आपको नजात अता फरमाएगा। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि निअमल मौला व निअमन नसीर, ये सुबह शाम एक तो नमाज की पाबंदी रखें और सुबह शाम 33 मरतबा इसको पढ़ लिया करें। और दूसरा ये कि आप या लतीफ़ या अल्लाह जो है फ़जर और असर की नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ। फिर इसके बाद जो है वो खानेवाल से खालिद साहब ने ये पूछा कि अपने आप को बेलिबास देखते हैं तो ये कैसा है। देखिए, बाज़ औक़ात मैंने पिछले हफ्ते को भी अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात कोई दीन से दूर भी हो, फिर अखलाकी एतबार से भी मुख्तलिफ़ वसाविस का शिकार हो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाएँ कि हर वक्त ख्वाहिशात का गलबा हो तब भी ऐसे ख्वाब देखे जाते हैं। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि आप इन चीज़ों से ज़रा सा एहतियात करें और अपनी ख्वाहिशात के ताबे होने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के ताबे अपने आप को कर लें। तो थोड़ा सा दीन की तरफ आए, नमाज़ों की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ऐसे ख्वाब आपको दिखाई नहीं देंगे। अपने जहन को पाकीज़ा रखने की कोशिश करें। फिर इसके बाद जो है वो अबू धाबी से ये पूछा बहन ने कि 1 साल पहले इन्होंने वॉशरूम की गंदगी काफ़ी मरतबा देखी और दूसरी समंदर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहा जा रहा है कि ये बहुत कीमती हैं। देखें, वॉशरूम की गंदगी देखना बाज़ औक़ात रिस्क की तरफ भी इशारा होता है, लेकिन उसके रिसोर्स जो होते हैं यानी जहाँ से वो आमदनी आ रही है तो उस पर ज़रा सा एहतियात की ज़रूरत है कि कोई हराम चीज़ ना आ जाए। तो बाज़ औक़ात ये भी ताबीर होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात बंदा बहुत परेशान हो तो परेशानी के आलम में भी इस तरह वॉशरूम वाली चीज़ें देख लेता है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, समंदर की कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी कीमती हैं, मोती वग़ैरह, चूँकि वो आपकी कोशिशों से नहीं आए बल्कि जो है वो समंदर से चीज़ें लाई गई। इसका मतलब ये है कि गैबी तौर पर या कोई मतलब ऐसा होगा कि कोई खुशखबरी किसी हवाले से ख़ास तौर पर फाइनेंशियली तौर पर यानी आप मजबूत होंगी। और ये भी ऐन मुमकिन है कि आपके शौहर जो वफ़ात पा चुके हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा आपकी तरफ आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर करम फरमाए। अच्छा, कराची से बहन ने ये पूछा कि मदीने जाते हैं, अब मदीना मुनव्वरा अपनी बेटी के साथ दोबारा जाने की ख्वाहिश है इन्हें, तो ज़ाहिर है कि आप एक मरतबा जा चुकी हैं, दोबारा जाने की ख्वाहिश है। ये भी हो सकता है कि जो आप होकर आई हैं तो वो मंज़र आपके जहन से जाता ना हो, जाता कहाँ है, कोई भी वहाँ से आता है तो वो मंज़र भूल नहीं सकता। मतलब मुझे ख़ुद इस साल में नहीं जा सका हूँ, लेकिन अब तक वो मनाजिर मेरी आँखों से हटते नहीं हैं। तो कौन आशिक होगा, कौन मुसलमान होगा कि जो वहाँ से आए और वहाँ के मनाजिर आँखों से हट जाएँ, दिलो दिमाग से हट जाए? ऐसा होता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं ख़यालात यानी ये ख़यालात ऐसे हैं कि दुआ करनी चाहिए कि ये ख़यालात हर वक्त रहे। तो बहरहाल एक तो ये कि वहाँ से आप आई हैं तो वो हो सकता है कि मनाजिर आपके जहन में हो, तभी आपने ये ख्वाब देखा हो, और इस वक्त यानी इस सूरत में भी अच्छा है। और ये भी ऐन मुमकिन है कि दोबारा इंशाअल्लाह असबाब पैदा होंगे और आपका इश्क मुस्तफ़ा सच्चा होगा, तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वहाँ बार बार जाने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा जी, ठट्टा से फातिमा बहन ने ये पूछा कि वालिद मरहूम ख्वाब में इन पर हाथ उठा रहे हैं। वालिद मरहूम की लाडली भी थी, ठीक है ना। अच्छा, अब घर में कोई ऐसी बात है
کہ جس میں یہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ کردار ادا کریں تو جو ہے نا وہ عین ممکن ہے کہ وہ چیزیں دور ہو جائیں. تو میری بہن اپنا کردار ادا کریں. کوئی چپکلش وغیرہ ہے تو محبتوں کو فروغ دیں, کیونکہ جو لاڈلا ہوتا ہے نا تو اسی پر ذرا غصہ آتا ہے. آپ لاڈلی تھی تو اسی لیے وہ جو آپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں, ایک ناراضگی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ان معاملات کو کور کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد سیالکوٹ سے یہ پوچھا گیا کہ سانپ نظر آتے ہیں, تو کوئی نبی صاحب نے یہ پوچھا تو لیکن نقصان نہیں پہنچا پائے, پھر سانپوں کو مار دیا. انشاءاللہ دشمن بے بس ہو جائے گا. نمازوں کی پابندی کیجیے, یا حافظ یا اللہ کی کثرت رکھیں. اوکاڑا سے بہن نے یہ پوچھا کہ رات کو خواب دیکھا کہ مدینہ منورہ گئی ہیں, کسی سے پوچھتی ہیں کہ لنگر خانہ کہاں ہے, وہ بھی بتاتے ہیں. تو یہ انہوں نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ یا تو آپ سوچتی ہیں تو وہ مناظر آپ نے دیکھے, یا انشاءاللہ آپ کی حاضری ہوگی, یا پھر کوئی حاجت ہے وہ آپ کی انشاءاللہ پوری ہوگی. کراچی سے بہن نے یہ پوچھا سانپ نظر آتے ہیں, بچے نظر آتے ہیں, دشمن ہیں لیکن الحمدللہ نقصان نہیں پہنچا پائے, بچے نظر آتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, ممکن ہے کہ جو ہے وہ خواب میں اس طرح کوئی جنات وغیرہ ہوتے ہیں, دخل اندازی کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں کہیں اچھی جگہ آپ کا رشتہ ہو, اللہ رب العالمین آپ کو اولاد صالح کی صورت میں نعمتیں عطا فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ ملتان سے بہن نے پوچھا کہ خاون یعنی فوت ہو گئے ہیں خواب میں, حالانکہ وہ زندہ ہیں اور یہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہیں. دیکھیں خاون جو ہے اگر وہ بیمار نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی صحت مند کو خواب میں دیکھا جائے کہ وہ انتقال ہو گیا تو ان کی عمر طویل ہوگی. اللہ رب العالمین آپ کو انہیں محبت عطا فرمائے اور ان کی عمر کو اچھے طریقے سے طویل فرمائے, یعنی نیک زندگی کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے ہری پور سے پوچھا کہ میٹھے چاول ہیں یہ ان کے شوہر بانٹ رہے ہیں, پھر یعنی ایک دیگ ختم ہوتی تو دوسرے سے بانٹتے ہیں, سین کسی کا ہے تالاب وغیرہ وہاں جاز جا رہا ہے, یعنی آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے, کچھ پریشانیاں ہیں. آپ صدقات خیرات کا اہتمام کریں, جتنی بھی گنجائش ہے آپ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیں کہ صدقات خیرات ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے. دونوں نماز کی پابندی کریں, انشاءاللہ جو پریشانیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی. عمر صاحب نے پنڈی سے پوچھا بادل آئے ہیں, بجلی چل رہی ہے, ان پر کوئی بجلی کی روشنی بھی آتی ہے, پھر گھر والے کہتے ہیں کہ کچھ تکلیف ہوگی, اور ان کے دوست پر جو ہے نا وہ پوری گر جاتی ہے, وہ جل جاتا ہے. آپ اپنے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں, اپنی جہاں پر آپ کی دوستی یاری ہے وہاں بھی بہت زیادہ احتیاط کریں, ورنہ اس کا نقصان آپ کی ذات کو بھی ہوگا اور گھر والوں کو بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. نمازوں کی پابندی کیجیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ دن میں پڑھا کریں, اور درود شریف کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر سے بہن نے کہا کہ یہ اپنے بچوں کو نیچے پھینکتی ہیں, غصے کی تیز ہیں حقیقت میں بھی, اور غصے میں کہتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. غصے میں بعض اوقات ایسے کام ہو جاتے ہیں, تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ غصے میں آپ غصہ کنٹرول کریں, درود شریف پڑھ لیں, وہاں سے ہٹ جائیں, ورنہ کوئی ایسا کام آپ سے عین ممکن ہے کہ پھر آپ ہی کو نقصان ہو, تو لہٰذا غصہ کنٹرول رکھیں. عبداللہ صاحب نے ویڈیو میں پوچھا سرگودا سے کہ یہ میٹرک کے امتحان ہے, رزلٹ آنے والا ہے, خواب میں دیکھا کہ بہت اچھا. اگر آپ کے ذہن میں یہ کہ میرا بہت اچھا رزلٹ آئے گا تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں, خواب ہمت ہے. لیکن اگر ایسا نہیں تو انشاءاللہ اچھے نمبروں سے, جس طرح آپ چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ کم ہو لیکن اچھے نمبروں سے انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے. بھائی صاحب نے ضلع ٹک سے پوچھا کہ خون کے دریا میں ڈوب رہے ہیں, تلاوت کی آواز آ رہی ہے, آپ کچھ پریشانی میں ہیں یا مستقبل میں کہیں پریشانی ہو سکتی ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں, اللہ رسول کی احکامات کی طرف آئیں, نمازوں کی پابندی کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کریں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں, اور حسب استطاعت صدقہ دیں تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. قرآن کی تلاوت بھی کچھ نہ کچھ کیا کریں. پھر اس کے بعد نمرہ نے 2 سال کا فرمایا کہ 2 سال سے کزن کی شادی دیکھ رہے ہیں, بھائی کی شادی دیکھ رہی ہیں. اگر ذہن میں یہ خیالات ہوتے ہیں تو ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے خواب کا کوئی کسی سے کوئی غلط انداز میں کچھ کر رہا ہے, آپ ذرا سا جو ہے نا وہ مہذب انداز اختیار کریں. کوئی ایسی بات بھی ہو تو اس کو دوسرے انداز میں بھی بندہ بیان کر سکتا ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. شیطان بعض اوقات اس طرح خواب میں مناظر دکھا دیتا ہے. اچھا ثنا بہن نے, یہ آخری خواب ہے, ثنا بہن نے کہا کہ یعنی
ख्वाब में जो है वो छिपकली होती है, ये कभी मार देती हैं और कुछ परेशानियां हैं और कभी ऐसा होता है कि ये परेशानियों पर से निकल जाती हैं, फिर कुछ परेशानियां होती तो बहरहाल घबराए नहीं। इंशाअल्लाह आप नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कसरत से पढ़ें और हस्ब इस्तिताअत सदका वगैरह दे तो इंशाअल्लाह परेशानी दूर हो जाएगी। और बस दूसरा ये कि दोस्त पे गिरती है तो उन पर भी कुछ मतलब कुछ मामलात हैं, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने मामलात में एहतियात से काम लें। कोई अगर फ्रेंड्स वगैरह भी हैं तो उनसे हर बात ऐसी शेयर न करें कि जो बाद में आपको नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। अल्लाह तबारक व तआला जितने हमारे भाई हमारी माएँ बहनें शामिल हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको दुनिया और आखिरत में जान ईमान की सलामती अता फरमाए। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। सारे ख्वाब मुकम्मल हो चुके, वीडियोस भी कंप्लीट हो चुकी। इंशाअल्लाह अब आप इसको अगली मरतबा फिर इसी टाइम इस ख्वाब क्या कहते हैं इस प्रोग्राम को आप देखेंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम ख्वाब क्या कहते हैं कि मेज़बान मोहम्मद सुहेल अज़मजदी और ARIQ TV की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी और नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।